हम इंसानों को जो काम मुश्किल और नामुमकिन लगे होते हैं ना, वो अल्लाह तबारक ताला के लिए ज़रा भी मुश्किल नहीं होते। बस उसकी कुन करने की देर होती है और हर काम सेकंड्स के भी हज़ारवें हिस्से में हो जाता है। हमें समझ में नहीं आती कि ये सब हुआ कैसे और हो कैसे गया। हमारी सोच हैरानी हो जाती है कि ये सब किस तरह से हुआ जिसका कोई सिरा ही हमें नज़र नहीं आ रहा होता, बस वो काम हो जाते हैं। हम इंसानों के लिए जो कुछ भी मुश्किल होता है ना, यकीन करें अल्लाह पाक की ज़ात जितनी अकबर व आला है, हमें उसकी ज़ात के मुताबिक तो मांगना आता ही नहीं। अल्लाह ताला फरमाता है कि मुझसे मेरी ज़ात के हिसाब से मांगो, एक बार बस मांगो तो सही। होता क्या है कि बस दुआ मांगने का तरीका आना चाहिए, और दुआ मांगने के भी मुख्तलिफ़ तरीक़ाकार है। कुछ ऐसे अमल भी हैं जिन्हें इख्तियार करना पड़ता है कि उनसे हमारी दुआओं में असर भी आए और दुआओं की कबूलियत भी हो जाए। आज की वीडियो में दुआ और इस्तिग़फ़ार की फ़जीलत को ही डिस्कस करने जा रही हूँ। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक अगेन टू द चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह उठते बैठते हर आती जाती सांस के लिए अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। बस सीज़न जब एक से दूसरे सीज़न में फ्लिप करता है तो ज़ाहिर सी बात है कि वायरसेस अटैक्स करते हैं, और साइनस वाले, नज़ला, फ्लू और थ्रोट इन्फेक्शन वाले जो पेशेंट होते हैं वो तो लाजमी तौर पर इस तरह के वायरसेस की लपेट में आते हैं। सो दुआ कीजिए कि जल्दी से इस जो इन्फेक्शन है, जो वायरस है, उसको कवर कर लूँ। यही रीज़न है कि बहुत ज़्यादा लेट हो जाते हैं। कुछ मसरूफियात ऐसी होती हैं, दो चैनल का वर्क होता है। हाउस वाइफ और होम मेकर होने की वजह से भी ना जो रूटीन होती है बड़ी टफ़ होती है। ये वही लोग समझ सकते हैं जो यूट्यूब पर हैं और जिनके साथ घर भी चलता है, जिन पे पूरी एक घर की रूटीन और लाइफ डिपेंड करती है, और साथ में उनका यूट्यूब का एक जर्नी भी चलता है। तो जी स्टार्ट करती हूँ मैं आज अपने व्लॉग को यहीं से, और साथ साथ आप मेरे जो है डेली बेसिस की जो लाइफ रूटीन है हाउस चोर्स की, उसकी क्लिप्स भी देखते हुए जाएं। और वीडियो के साथ साथ आज के जो टॉपिक को मैंने सेलेक्ट किया है वो अल्लाह पाक का ज़िक्र, अस्कार, इबादत और दुआ है। क्योंकि मेरे मेन चैनल पर मैंने बहुत लॉन्ग टाइम पहले कुछ ऐसे व्लॉग्स भी अपलोड किए जिन पर मुझे काफ़ी अच्छा मेरी सिस्टर्स, मेरे व्यूअर्स का रिस्पांस मिला। उन्हीं में से किस सिस्टर ने मुझे अप्रोच किया और उन्होंने मुझे ये बताया कि रिक्वेस्ट की कि आप अपने इस चैनल पर भी हमारे साथ कुछ इस तरह के व्लॉग ज़रूर शेयर कीजिएगा। सो आज उसी के अकॉर्डिंगली मैंने सोचा क्यों ना आज आपके साथ इस टॉपिक पर भी डिस्कस कर दिया जाए। इस्तिग़फ़ार की कसरत, इस्तिग़फ़ार की फ़जीलत और दुआ, ये ऐसे अज़कार और ज़िक्र हैं जिनको अगर हम अपनी रोज़मर्रा की रूटीन बना लेना तो बिलीव मी हमारी ज़िंदगी में ऐसा चेंज आए जिसे देखकर, जिसे महसूस करके हम ख़ुद भी हैरान रह जाएं। मैं आपको एक बात बताऊं, आपको मालूम है कि दुआ के भी 3 दर्जात होते हैं। पहला वो जो हम मांगते हैं और मांगते ही चले जाते हैं, लेकिन वो हमें ऐसे लगता है कि कबूल नहीं हो रही होती। ये तो अल्लाह ताला को ही बेहतरीन पता है ना कि उसके कबूल होने का टाइम अब है या बाद में, या अभी उसका टाइम आया ही नहीं। दूसरा वो जो दुआ हमने सोची ही होती है और कबूल भी हो जाती है, और हमें लगता है कि हमारी दुआ मांगते साथ ही कबूल हो गई है। असल में तो देखिए वो वक्त ही दुआ के कबूल होने का अल्लाह पाक ने मुकर्रर कर रखा होता है। तीसरा, दुआ मांगने का वो तरीक़ाकार और वक्त अगर सही और परफेक्ट होगा ना तो तमाम काम होते चले जाते हैं। दुआ बहुत बड़ी ताकत और हथियार है हम सब इंसानों के लिए, स्पेशली हम तमाम मुसलमान के लिए। और जो दुआ कबूल नहीं होती ना, वो अल्लाह पाक के पास आखिरी अर्श पर जाकर रुक जाती हैं, और उनका पता हमें रोज़े महशर चलेगा कि ये दुआएं हमारे लिए, हमारे हक़ में कबूल क्यों नहीं हुई और उनकी रीज़न क्या थी। देखिए हम इंसान अशरफुल मखलूक़ात तो हैं, लेकिन बशर होने की तवस्सुत से बहुत से गुनाहों और ख़ताओं के ख़ताकार भी होते हैं। कुछ ऐसे अमाल तो हमें मालूम होता ही है कि हमसे गलत और सरजद हो गए हैं, कुछ ऐसे गुनाह, और कुछ की तो हमें बिल्कुल समझ ही नहीं आ पाती जो जाने अनजाने में हमसे हो जाते हैं। देखिए हम इंसान हैं, हमें इस दुनिया में अल्लाह पाक ने भेजा ही इबादत के लिए है, जिसे हम भूल जाते हैं, और ये भी भूल हमारी ख़ता ही होती है, हमारी ज़िंदगी के मसाइल का जो रीज़न बन जाती हैं। क्योंकि हम अपने रब से दूर हो जाते हैं, उसकी याद से गाफिल हो जाते हैं, उसके ज़िक्र से लापरवाह हो जाते हैं। और यही वो स्टेज होती है जब अल्लाह पाक अपने आप को याद करवाने और अपनी तरफ तवज्जो दिलवाने के लिए ना हमें मुख्तलिफ़ परेशानियों और मसाइब का शिकार कर देता है, और तब हमें रियलाइज़ होता है कि हमसे क्या गुनाह, क्या ख़ता सरजद हो गई है, और हम उसके लिए दुआओं, इस्तिग़फ़ार और माफ़ी के लिए रुजू करते हैं। तो कितना ही अच्छा हो कि हम परेशानियों और मुसीबतों के अलावा भी अपने रब से जुड़े रहें, उसी से मांगते रहें। तो कुछ अज़कार, कुछ वज़ाइफ बहुत पाबंदी और वक्त की मुनासबत से किए जाते हैं, लेकिन
دیکھیے ہر کلام ہم تمام انسانوں کے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے، جس میں اللہ پاک کا ذکر ہو، اس کی وحدانیت اور یکتا ہونے کا اظہار ہماری سوچ، ذہن اور دل میں اشکار ہو۔ دعا کی قبولیت کی نشانی ہی یہ ہوتی ہے کہ انسان کو اپنے گناہ اور خطا کا احساس ہو جاتا ہے اور استغفار کی طرف آپ کو رغبت ہوتی چلی جاتی ہے۔ دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، استغفار جو ہے نا، اس کو آپ اپنی زندگی کا معمول بنا لیجئے، بس پڑھتے رہیے اور پڑھتے ہی جائیے، اس کی کوئی پابندی نہیں، کوئی وقت نہیں، 5 وقت کی نماز کے ساتھ ساتھ اللہ کی کوئی بھی اسم الحسنہ کی، اسماء حسنہ کی ایک تسبیح، اس کے ساتھ استغفار اور درود پاک کی تسبیح کو اپنی روٹین بنا لیجئے۔ اس کے لیے کچھ بھی پابندی نہیں ہے، اس کے لیے کسی بھی گنتی کے شمار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ فار ایگزامپل آپ کو نیند نہیں آ رہی، آپ کو کسی سوچ نے گھیرے ہوئے ہے، کوئی ڈپریشن ہو رہا ہے، کوئی انزائٹی ہو رہی ہے، مسلسل آپ کو کسی نہ کسی بات کی ٹینشن ہو رہی ہوتی ہے نا، ہم لیڈیز میں اکثر ایک عادت ہوتی ہے کہ کہیں کسی بات پر جا کر ہماری سوچ جو ہے وہ اسٹک ہو جاتی ہے، ہمیں بہت ساری چیزیں ڈسٹرب کرتی ہیں۔ ظاہری بات ہے کہ زندگی میں اتار چڑھاؤ، اپ اینڈ ڈاؤنس جو ہے نا وہ لگے ہوئے ہیں، یہ ہماری زندگی کا حصہ ہیں۔ تو ایسے میں بھی آپ استغفار کا ورد شروع کر دیں، کوئی سوچ ہے یا پریشانی ہے بس استغفار پڑھتے جائیں، اس کے لیے کوئی دن مقرر نہیں، کوئی وقت کی قید نہیں ہے، بس اسے لاتعداد پڑھیں۔ دیکھیے اللہ پاک آپ کو لاتعداد نعمتیں بھی تو دیتا ہے نا، تو پھر اللہ پاک کا ذکر اور اذکار کرنے میں ہم کیوں شمار اور گنتی کریں، ٹھیک ہے نا؟ جب بھی پڑھیں بس پورے خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھیں، دل سے، دماغ سے اور پوری توجہ کے ساتھ پڑھیں، دنیاوی کام اور باتوں کو چھوڑ کر صرف اللہ پاک کی طرف جب آپ رغبت سے آتے ہیں نا، تو جو سکون و اطمینان ملتا ہے اس کا بیان کرنا ہی ممکن نہیں ہے۔ اب یہ ایک چھوٹی سی مثال دیکھیے کہ رمضان کریم میں ہم اپنی ایک روٹین کتنی خوبصورتی سے مینٹین کر لیتے ہیں، کتنا خوبصورت ماحول اور ایک پیاری سی فضا بن جاتی ہے، اور رمضان میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ بس رمضان والی ہی روٹین ہمیں باقی کے مہینوں میں بھی، تو جو 11 مہینے ہوتے ہیں اس میں بھی فالو کرنی چاہیے نا۔ کتنا خوبصورت ایک ایٹماسفیئر کریٹ ہو جاتا ہے رمضان المبارک میں، نماز، تراویح، تلاوت قرآن پاک، پھر افطاری اور پھر سحری کی روٹین، کتنا خوبصورت ایک ماحول ہوتا ہے نا۔ اور جب ہمیں بالکل عادت بن جاتی ہے، روٹین میں ہم آ جاتے ہیں، تو رمضان المبارک ختم ہو جاتے ہیں، ہم سے الوداع ہو جاتے ہیں۔ تو ہم کتنی کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ وقت ہم اپنی عبادات کو بھی فوکس کریں، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمیں رمضان کے علاوہ بھی باقی کے تمام 11 مہینوں میں بھی یہی سب کچھ کرنا چاہیے۔ بس ہمیں اپنی غرض کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں نا جب بھی، تو یہ نہیں سوچ رہے ہوتے کہ اللہ کی طرف سے ہمیں کس چیز کا اشارہ مل رہا ہے، ہم اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں، زندگی کا معمول بنا لینا استغفار کو اور دعا کو، اور اپنی جو باؤنڈنگ ہے اللہ پاک سے ہم اسٹرانگ کر لیں، تو زندگی کی جو آخری سانس تک معافی مانگنے اور طلب کرنے کی گنجائش ہوتی ہے نا، وہ برقرار رہتی ہے۔ اس لیے دعا کا کوئی وقت نہیں ہے، استغفار کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، کوئی گنتی نہیں، کوئی شمار نہیں، بس آپ نے مانگتے چلے جانا ہے۔ اللہ پاک کہتا ہے مجھ سے میری ذات کے مطابق مانگو، جتنی بڑی میری ذات ہے نا تم اس کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس لیے ہم ذرا دعا میں کنجوسی کرتے ہیں، ہمیں دعا مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، دعا مانگنے کی جو طریقہ کار ہے نا، اگر ہم صرف اس کو سمجھ لیں اور دل سے خشوع و خضوع سے روتے ہوئے سجدے میں جا کر جب اللہ پاک سے مانگیں، تو تب ہمیں معلوم ہوگا کہ دعا کی اور استغفار کی، معافی کی، اللہ پاک سے طلب کرنے کی اہمیت کیا ہے، اس کے فوائد کیا ہیں، اور کتنا دل اور قلب کا سکون ہے اس میں۔ بس ہمیں صرف مانگنے کا طریقہ آنا چاہیے۔ ہمیں اپنی دعا اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے نہیں، اپنی زندگی کا معمول بنانے کے لیے استغفار کو، اللہ پاک کے ذکر کو روٹین بنانا چاہیے۔ پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ کی نعمت اور عنایات کی بارش اللہ ہم پر کیسے کرتا ہے۔ اللہ کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے، اس کے تو فرشتے ہی اتنے لاتعداد اس کے لیے ہیں جو کافی ہیں۔ عبادت اور ذکر کی ضرورت تو صرف ہم انسانوں اور خاص کر ہم مسلمانوں کو ہے۔ جب ہم اللہ پاک سے مانگتے ہیں نا، اور اس کے ساتھ اس پر اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہر نعمت پر بھی شکر اور الحمدللہ ادا کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا خوش ہوتا ہے، تو اسی خوشی کے حساب سے ڈبل کر کے ہمیں نوازتا ہے۔ ہر لمحے ہر وقت اللہ پاک سے مانگتے رہیں۔ کہتے ہیں نا کہ بند دروازے پر دستک دیے جانے سے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ بند دروازہ مسلسل دستک دیے جانے پر کھول دیا جاتا ہے۔ ایک بات میں آپ کو یہاں پر ضرور شیئر کروں گی کہ میں اپنے معاملات میں، مجھے نہیں یاد پڑتا بچپن سے لے کر لڑکپن، اور لڑکپن سے آج اس ٹائم تک
جو میری عادات ہے اپنے گھر کے ماحول سے، اپنے پیرنٹس سے جو ہم سیکھتے ہیں، جو ایسا ان کو کرتے دیکھتے ہیں نا، وہ ہماری زندگی کی روٹین بن جاتی ہے، ہماری لائف کا ایک حصہ بن جاتی ہے، ہیبٹ کریٹ ہو جاتی ہے، تو پھر ہمیں کوئی مشکل نہیں آتی۔ اسی طرح سے میری بھی کچھ ہیبٹس ہیں، میں بھی اپنے ذکر و اذکار، دعاؤں کو اپنی ڈیلی روٹین کا ایک حصہ بنا کر رکھتی ہوں۔ اور جب آپ کو ایک عادت پروڈیوس ہو جاتی ہے نا، آپ کو ایک عادت ہو جاتی ہے، تو پھر آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوتی۔ اپنی روزمرہ کی روٹین میں ایک تسبیح استغفار، ایک تسبیح الحمدللہ کی، اور ساتھ میں درود پاک کی ضرور رکھیے۔ چاہے آپ سید الاستغفار ادا کریں، کچھ بھی، اگر آپ حج اور عمرہ آپ نے ادا کیا، آپ وہاں سے کوئی بکس ذکر و اذکار کی لے کر آئے ہیں، یہاں بھی بہت ساری مل جاتی ہیں، ان سب میں سے کوئی بھی ایک ایسا لفظ، ایسی تسبیح، ایسا ذکر سلیکٹ کر لیجئے جو آپ کے لیے آسان ہو۔ سوتے جاگتے، اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، اس کے لیے وضو کی بھی پابندی نہیں ہے، آپ کسی بھی وقت ادا کر سکتے ہیں۔ بات ساری یہ آ جاتی ہے کہ بس اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، اور پھر دیکھیے اپنی لائف کا پیٹرن کتنا اور کس حد تک چینج آپ کو خود فیل ہوگا۔ اللہ کے ذکر میں نا بڑا ہی سکون ہے، اور زندگی کی راحتیں اللہ کے قرب سے ہی تو ملتی ہیں۔ اللہ کے ساتھ اپنی بانڈنگز کو اسٹرانگ کریں، کیونکہ فیکٹ یہی ہے، ہم سب نے واپس جانا ہے اللہ کے پاس ہی۔ اور آج کا میرا یہ ولاگ میری جس بہن کی ریکویسٹ پر تھا، مجھے امید ہے کہ وہ بھی میرا یہ ولاگ دیکھ رہی ہوں گی، اور مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھا کرے، کیونکہ ہو سکتا ہے میری کوئی بھی ایک بات آپ کو اچھی لگ جائے، آپ نے میری کسی بھی ایک پوائنٹ سے کچھ لرن کیا ہو، اور آگے آپ کسی اور کو فردر شیئر کرتے ہیں یا کنوے کرتے ہیں، تو یہ میرے لیے بھی اجر عظیم ہے، اور میرے لیے بھی صدقہ جاریہ ہے، کیونکہ ایک اچھی بات اور ایک اچھی مسکراہٹ بھی صدقہ جاریہ ہوتی ہے، یہ حدیث مبارک ہے۔ اچھا جی، آ جاتے ہیں تھوڑا سا اپنے ولاگ کی طرف۔ ولاگ میں آپ نے میری ڈیلی روٹین بھی دیکھی، اور ساتھ میں کیونکہ ویڈنگ سیزن سٹارٹ ہے اور ویڈنگ سیزن بھی چل رہا ہے، پارٹی ڈریسز کی تیاری مجھے بھی کچھ نہ کچھ کرنی پڑتی ہے، آن اینڈ آف مارکیٹ میں جانا تو لگا ہی رہتا ہے۔ اس طرح کا اگر ڈیٹیل میں ویڈیو آپ کو چاہیے تو میرے مین چینل پر آپ کو جانا پڑے گا، ڈسکرپشن باکس میں آپ نے مین چینل کا لنک جو ہے وہ ایڈ کر دوں گی۔ بہت ہی خوبصورت ڈریس ڈیزائننگ، شاپنگ ولاگ، اور ساتھ میں پاکستانی کلودنگ برانڈ کے جتنے ولاگس ہیں آپ کو میرے مین چینل پر مل جائیں گے ایزیلی۔ اور یہاں پر میری لائف روٹین کے جتنے بھی ولاگز ہوتے ہیں ان کو میں آپ کے ساتھ موٹیویشنلی بھی شیئر کرتی ہوں، کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے میری یہاں پر جو فیملی ایک بن رہی ہے نا یوٹیوب کے تھرو، اس کے ساتھ مجھے اپنی موٹیویشنل جو ہے ڈسکشن کر کے بہت سکون بھی ملتا ہے، اور آپ سب کے ساتھ جو ایک بانڈنگ ہے نا وہ بھی اسٹرانگ ہوتی جا رہی ہے۔ سو اگر یہاں تک آ ہی گئے ہیں آپ لوگ میری ویڈیو کو دیکھتے دیکھتے، تو فرسٹ ٹائم وزٹ کریں تو ویڈیو کو کر لیجئے لائک، سبسکرائب، اور نوٹیفیکیشن بیل کے ساتھ ضرور پریس کر لیجئے گا، تاکہ آپ کو میرے تمام ولاگس آٹومیٹکلی ڈیلی بیسس پر ملتے رہیں۔ اس ویڈیو کا یہ جو کلپ میں آپ کو شیئر کری ہوں، اس کی ڈیٹیل ویڈیو چاہیے تو مین چینل پر آپ کو مل جائے گی۔ تو دیجیے مجھے اب اجازت، اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں۔ یہیں کرتی ہوں میں اپنے آج کے ولاگ کو اینڈ۔ دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، اور جہاں تک ہو اپنا اور سب کا خیال رکھیے۔ اسٹے ٹیون ود مائی چینل، سی یو ٹمارو ود دا برانڈ نیو کانٹینٹ ان دا نیکسٹ ولاگ انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔